بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مشرک کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس سلسلے میں ہمارا باب ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 2685 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، مسلمانوں، اہل کتاب تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، اہل کتاب سے تم کیوں سوال کرتے ہو؟ حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بعد میں نازل ہوئی ہے، تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اہل کتاب نے اس کتاب کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور خود ہی اس میں تغیر کر دیا، اور پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی حاصل کر لیں دنیا کی۔ پس کیا جو علم قرآن تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو ان اہل کتاب سے پوچھنے کو نہیں روکتا؟ اللہ کی قسم، ہم نے ان کے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جو تم پر تمہارے نبی کے ذریعہ نازل کی گئی ہیں۔ اسلام نے ثقہ عادل گواہ کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، ایک غیر مسلم کا ان کے معیار پر اترنا ناممکن ہے، اس لیے علی العموم اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ امام بخاری اسی مسلک کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ امام وقت حاکم مجازن کسی غیر مسلم کی گواہی اس بنا پر قبول کرے کہ بعض دوسرے مستند قرائن سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 4 یہودیوں کی گواہی پر ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو زنا کے جرم میں سنگساری کا حکم دیا تھا۔ بہرحال قاعدہ کلیہ وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ باب القرع فی المشکلات وقولہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ مشکلات کے وقت قرآن اندازی کرنا اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، جب وہ اپنی قلمیں ڈالنے لگے قرآن اندازی کے لیے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب سب لوگوں نے نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالے تو تمام قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اس بہاؤ میں اوپر آ گیا، اس لیے انہوں نے مریم علیہ السلام کی تربیت اپنے ذمہ لے لی، اور اللہ کا جو یہ ارشاد ہے فساہما، اس کے معنی ہیں پس انہوں نے قرعہ ڈالا، فساہما لوگوں نے قرعہ ڈالا، فکان من المدحضین، کہتے ہیں من المسحومین کے معنی میں ہے، قرعہ انہی کے نام پہ نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقدمہ میں مدعا علیہ ہونے کی بنا پر کچھ لوگوں سے قسم کھانے کے لیے کہا تو وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے، اس لیے آپ نے ان میں قرعہ ڈالنے کا حکم فرمایا تاکہ فیصلہ ہو کہ سب سے پہلے کون قسم کھائے گا۔ جمہور علماء کے نزدیک قطع نزع کے لیے قرعہ ڈالنا جائز اور مشروع ہے،
ابن منذر نے امام ابو حنیفہ سے بھی اس کا جواز نقل کیا ہے۔ پس آیات اور حدیث سے قرآن اندازی کا ثبوت ہوا۔ اب اگر کوئی قرآن اندازی کا انکار کرے تو وہ خود غلطی میں مبتلا ہے۔ حدیث نمبر 2686، نعمان بن بشیر سے شابی نے سنا، یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی سی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن اندازی کی۔ کشتی ہے، اس کے دو طبقے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو اس میں قرآن اندازی کی کون اوپر رہے گا اور کون نیچے رہے گا۔ پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے اور کچھ لوگ اوپر۔ نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس خیال سے نیچے والا ایک کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا جائے۔ اب اوپر والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔ اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہوئے، بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس سے قرآن اندازی کا ثبوت ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں لانے کا یہی مقصد ہے، اور اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید شدید بھی ثابت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ برائی کو روکنا ضروری ہے، ورنہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکا جائے، ورنہ زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اس سے سخت نفرت کی جائے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ حدیث نمبر 2687، خارجہ بن زید انصاری روایت کرتے ہیں کہ ان کی رشتہ دار ایک عورت ام علا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہیں خبر دی کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے قرعہ ڈالا، تو عثمان بن مظعون کا قیام ہمارے حصے میں آیا۔ ام علا ان کے حصے میں۔ ام علا نے کہا کہ پھر عثمان بن مظعون ہمارے گھر ٹھہرے، اور کچھ مدت بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمارداری کی، مگر کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب ہم انہیں کفن دے چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں نے کہا، ابو سائب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ میری گواہی ہے کہ اللہ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی۔ اس پر نبی اکرم نے کہا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کسی ذریعہ سے معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں۔
لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام علا کہنے لگی اللہ کی قسم اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی بیان نہیں کروں گی۔ اس سے مجھے رنج بھی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیقی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک دن میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں حضرت عثمان کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا نیک عمل تھا۔ کسی بھی بزرگ کے لیے قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانا، یہ منصب صرف اللہ اور رسول ہی کو حاصل ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی کو مطلق جنتی کہہ سکے۔ روایت میں قسم کے لیے اللہ واللہ بار بار آیا ہے، اسی غرض سے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو یہاں لائے ہیں۔ دوسری روایت میں یوں ہے میرا حال کیا ہونا ہے اور عثمان کا کیا ہونا ہے، یہ موافق ہے اس آیت کے جو سورہ احقاف میں ہے وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حدیث میں قرآن اندازی کا ذکر ہے، باب کے مطابق یہ بھی ایک توجیہ ہے۔ پادریوں کا یہ اعتراض کہ تمہارے پیغمبر کو جب اپنی نجات کا علم نہ تھا تو دوسروں کی نجات وہ کیسے کرا سکتے ہیں، محض لغو اعتراض ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سچے پیغمبر نہ ہوتے تو ضرور اپنی تعلی کے لیے یوں کہتے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، مجھے سب اختیار ہے، خوب ڈینگ مارتے۔ سچے راست باز ہمیشہ انکساری کے ساتھ انکساری سامنے رکھتے ہیں، اسی بنا پر آپ نے اس طرح کی بات کہی تھی۔ حدیث نمبر 2688، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے اور جن کا نام آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی۔ البتہ سودا بنت زماں نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ کو دے دی تھی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رضا حاصل ہو۔ اس سے بھی قرآن اندازی ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 2689، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی کتنی فضیلت ہے تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی گھسٹ کر مسجد میں آتے اور یہ نمازیں پڑھتے۔ ان جملہ احادیث سے امام بخاری نے قرآن اندازی کا جواز نکالا اور بتلایا کہ بہت سے معاملات ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے فیصلہ کے لیے بہتر طریقہ قرآن اندازی ہی ہوتا ہے،
پس اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن اندازی کو جائز نہیں کہتے، یہ ان کی عقل کا قصور ہے، اور میں کئی جگہ پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن اندازی ان امور میں کی جاتی ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ برابر کے شریک ہوں اور اس کی تقسیم میں کوئی ترجیح نہ بن پا رہی ہو کہ کون سا حصہ کون لے اور کون سا حصہ کون لے۔ جیسے آسان ہے، اذان دینے کے لیے دو تین لوگ پورے شرط پر اترتے ہیں، امامت کے لیے پوری شرط پر 3 لوگ 4 لوگ اترتے ہیں، اور ضرورت صرف ایک آدمی کی ہے تو وہاں قرآن اندازی کریں گے۔ جیسے بیویاں ہیں تو سب حق رکھتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، تو ان میں سے قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ تو اس میں عموم نہیں ہے، بس اسی طرح سے ہے کہ وہ چیز جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ برابر کے شریک ہوں، برابر کا حصہ رکھتے ہوں، اور تقسیم کے لیے کوئی ترجیح نہ بن پاتی ہو تو قرآن اندازی کر لیں گے۔ حدیث حاضہ سے اذان پکارنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی بھی انتہائی فضیلت ثابت ہوئی، اور نماز سویرے اول وقت پڑھنے کی بھی، جیسا کہ جماعت اہل حدیث کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلح، صلح کے مسائل کا بیان۔ باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کا بیان۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ ان کی اکثر کانا پھوسیوں میں خیر نہیں سوا ان سرگوشیوں کے جو صدقہ یا اچھی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائیں، اور جو شخص یہ کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ اور اس باب میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ امام خود اپنے اصحاب کے ساتھ مختلف مقامات پر جا کر لوگوں میں صلح کروائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صلح کی فضیلت میں اسی آیت پر اختصار کیا، شاید ان کو کوئی حدیث صحیح اس باب میں اپنی شرط پر نہیں ملی۔ امام احمد نے ابو الدرداء سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میں تم کو وہ بات نہ بتلاؤں جو روزے اور نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپس میں ملاپ کر دینا، آپس میں فساد نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلح کے مقابلے پر فساد، جھگڑا، جس کی قرآن مجید نے شدت سے برائی کی ہے اور بار بار بتلایا ہے کہ اللہ جھگڑے فساد کو پسند نہیں کرتا، وہ بہرحال صلح، امن اور ملاپ کو چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 2690۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ قبا کے بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو لے کر ان کے یہاں صلح کروانے کی غرض سے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ چنانچہ بلال نے آگے بڑھ کر اذان دی۔ ابھی تک چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس لیے وہ نبی اکرم ہی کی ہدایت کے مطابق ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے،
اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ اس کے بعد حضرت بلال نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر آگے بڑھے۔ نماز کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے، صفوں کے بیچ سے پہلی صف میں آ گئے۔ لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، تالی بجانے لگے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، مگر جب بار بار ایسا ہوا تو یہ متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھا رہے ہیں اسے جاری رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ لیکن ابو بکر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور صف میں مل گئے۔ پھر نبی اکرم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ لوگوں، جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کو جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جو بھی سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اے ابو بکر، جب میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا تو پھر آپ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ ابو قحافہ ان کے والد ہیں ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ، ابی قحافہ۔ کہتے ہیں یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے تو اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ اس میں آپ کے بمقام قبا بنو عمرو ابن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ صلح کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی شخصیت بھی پیش قدمی کر سکتی ہے۔ کہیں بھی لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کو اسی ضلالت و گمراہی میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور جا کر کے ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن اپنے تحفظ کے ساتھ کہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچے۔ بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، بہتر اور بڑا کون ہوگا؟ آپ خود اس پاک مقصد کے لیے قبا تشریف لے گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں نادانی سے کچھ لغزش ہو جائے تو بہرحال قابل معافی ہے، مگر امام کو چاہیے کہ غلطی کرنے والوں کو آئندہ کے لیے ہدایت کر دے۔ حدیث نمبر 2691 متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اگر عبداللہ بن ابی کے یہاں چلتے تو بہتر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پیدل آپ کے ہمراہ تھے۔ جدھر سے آپ گزر رہے تھے وہ زمین شور تھی، کھاری زمین تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں پہنچے تو کہنے لگا ذرا آپ دور ہی رہیے، آپ کے گدھے کی بو نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے۔ اس پر ایک انصاری صحابی بولے کہ اللہ کی قسم،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा तुझसे ज्यादा खुशबूदार है। अब्दुल्ला मुनाफिक की तरफ से उसकी कौम का एक शख्स इस सहाबी की इस बात पर भड़क उठा, उसे गुस्सा आ गया और दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। फिर दोनों तरफ से दोनों की हिमायती मुश्तइल हो गए और हाथापाई, छड़ी और जूते तक की नौबत पहुंच गई। हमें मालूम हुआ है कि ये आयत उसी मौका पर नाजिल हुई थी। अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि ये वो हदीस है जिसको मैंने मुसद्दद से उनके बैठने और बयान करने से पहले इंतखाब किया। अब्दुल्ला बिन अबी खजरज का सरदार था। अब्दुल्ला बिन उबई खजरज का सरदार था। मदीना वाले इसको बादशाह बनाने को थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये अम्र मुलतवी हो गया। लोगों ने आपको राय दी कि आपके पास तशरीफ ले जाएंगे, आप उसके पास जाएंगे तो उसकी दिलजोई होगी और बहुत से लोग इस्लाम कबूल करेंगे। पैगंबर मगरूर नहीं होते। आप बिला तकल्लुफ तशरीफ ले गए, मगर इस मरदूद ने जो अपने आप को बहुत नफीस मिजाज समझता था, आपके गधे को बदबूदार समझा और ये गुस्ताखाना कलाम की जो उसके खुब्से बातनी की दलील थी। एक अंसारी सहाबी ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे सुनकर इस मुनाफिक के खानदान के कुछ लोग तेश में आ गए और करीब था कि बाहम जंग बपा हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दो फरीक में सुलह करा दी। आयत में मुसलमानों में सुलह कराने का जिक्र है। ये हर दो गिरोह मुसलमान ही थे। किताबुस सुलह में इसलिए इस हदीस को इमाम बुखारी ने दर्ज किया कि आपस की सुलह सफाई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तरीन ताकीदात हैं और ये अमल इंदल्लाह बहुत ही अजर सवाब का मूजिब है। आयत मज़कूर फिल बाब में ये है कि मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, मगर यहाँ ये एतराज होता है कि आयत तो मुसलमानों के बारे में है और अब्दुल्ला बिन उबई के साथी तो उस वक्त तक काफिर थे। अल्लामा कस्तलानी ने कहा कि इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि अब्दुल्ला बिन उबई के साथी भी मुसलमान हो चुके थे। आयत में लफ्ज़ मोमिनीन खुद इस अम्र पर दलील है। अहले इस्लाम का बाहमी कत्लो क़िताल इतना बुरा है कि इसकी जिस कदर मजम्मत की जाए कम है। अल्लाहुम्मा अलिफ बैन कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। बाज़ मुतासिब मुक़ल्लिद उलमा ने अपने मसलक के सिवा दूसरे मुसलमानों के खिलाफ अवाम में इस कदर तासुब फैला रखा है कि वो दूसरे मुसलमानों को बिल्कुल अजनबियत की निगाहों से देखते हैं। ऐसे उलमा को अल्लाह नेक समझ अता करे, आमीन। खास तौर पर अहले हदीस से बुग़्ज़ व इनात अहले बिदात की निशानी है, जैसा कि हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने तहरीर फरमाया है। बाबुन लैसल कैदिबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए झूठ बोलने वाला झूठा नहीं। यानी दो जमात में इख्तिलाफ हो गया या बीवी शौहर में,
تو دونوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے باتیں بنا کر کے کچھ ان سے کہہ دیا کچھ ان سے کہہ دیا اور دونوں کو نارمل کر دیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو باتیں بنائی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوں گی اور اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے انہیں بتایا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے اور اپنی طرف سے ملا دے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مثلا دو آدمیوں میں رنج ہو، دشمنی اور عداوت ہو، اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں، قسطلانی نے کہا ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس سے بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے کے لیے، تیسرے اپنی بیوی سے۔ بعض نے اور دوسرے مقامات کو بھی جہاں کوئی مصلحت ہو انہی پر قیاس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا اس وقت منع ہے جب اس سے نقصان پیدا ہو یا اس میں کوئی مصلحت نہ ہو۔ بعض نے کہا جھوٹ ہر حال میں منع ہے اور ایسے مقاموں میں توریہ کرنا بہتر ہے۔ مثلا کوئی ظالم سے یوں کہے میں تو آپ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، اور مطلب یہ رکھے اللہم اغفر للمسلمین، یہ یعنی کہا کرتا ہوں، اور ضرورت کے وقت تو جھوٹ بولنا بالاتفاق جائز ہے۔ ضرورت سے مذکورہ صلح صفائی کی ضرورت مراد ہے، یعنی جو ضرورت کہہ رہے ہیں تو صلح صفائی کی یا کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، جیسا کہ انما الاعمال بالنیات کا یہی مطلب ہے۔ باب قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح، حاکم لوگوں سے یہ کہے کہ ہم لوگوں کو لے چلو، آؤ چلو چل کر کے ہم صلح کروا دیں، کیونکہ اگر صلح نہیں کروائیں گے تو اس میں جھگڑا بڑھ جائے گا اور معمولی سی بات بہت خطرناک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2693، سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان میں صلح کروائیں گے۔ گویا آپ نے صلح کے لیے خود پیش قدمی فرمائی۔ باب کا مقصد ہے باہمی جھگڑے کا ہونا ہر وقت ممکن ہے، یہی تو انسان کی فطرت میں ہے، مگر اسلام کا تقاضا بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ حسن تدبیر سے ایسے جھگڑوں کو ختم کر کے باہمی اتفاق کرا دیا جائے۔ باب قول اللہ ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اس مسئلے کا بیان کہ اگر میاں بیوی صلح کر لے تو صلح ہی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2694، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کے سلسلے میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجہی دیکھے
تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیز پائے جو اسے پسند نہ ہو، عمر کی زیادتی وغیرہ، اس لیے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو یہ شوہر، اور عورت کہے کہ مجھے جدا نہ کرو، نفقہ وغیرہ جس طرح تم چاہو دیتے رہنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگر مرد قرارداد کے موافق اس کی باری میں دوسری عورت کے پاس رہے یا اس کو خرچ کم دے تو گنہگار نہ ہوگا، کیونکہ عورت نے اپنی رضامندی سے اپنا حق ساقط کر دیا، جیسا کہ حضرت سودا نے اپنی رضا سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، اور نبی اکرم ان کی باری کے دن حضرت عائشہ کے یہاں رہا کرتے تھے۔ میاں بیوی کا باہمی طور پر صلح صفائی سے رہنا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، باعث خیر ہے اور باعث برکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔